یہاں پر میں اختتامی بات کے طور پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے حوالے سے کچھ بنیادی پوائنٹس ذکر کرنا چاہوں گا۔ پہلی تو مدنی چینل کے ناظرین، آپ وہ حدیث مبارکہ ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب انہوں نے اپنا مال اللہ کی راہ میں پیش کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جملہ ہمیشہ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے، کبھی بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق کوئی بات ذہن میں آئے یہ جملہ کبھی نہ بھولیں، انشاءاللہ آپ ہمیشہ بچے رہیں گے، آپ کی نسل کے عقیدے بھی بچیں گے انشاءاللہ۔ حضور نے ارشاد فرمایا آج کے بعد عثمان کچھ بھی کر لے اس سے کوئی مواخذہ نہیں، اس سے کوئی پوچھ گچھ نہیں، یعنی اب زندگی میں کوئی بھی بندہ آ جائے، یار تاریخ میں یہ بھی لکھا ہے، تاریخ میں وہ بھی لکھا ہے، ایسا بھی کیا تھا ویسا بھی کیا تھا، آپ بولو مجھے کچھ نہیں پتا، میرے آقا نے کہا تو عثمان کچھ بھی کر لے، پوچھ گچھ ہونی ہی نہیں۔ دوسری اور اہم ترین بات مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑا پیارا نقطہ ذکر کیا۔ آپ کے پاس ایک اسی طرح کا ایک شخص آیا جس کو سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے متعلق وہ زیادہ سیٹسفائیڈ نہیں تھا، تو ہم چونکہ بیان کر رہے ہیں کہ جامع القرآن ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قرآن مجید فرقان حمید کے جمع کرنے کے ادوار ہیں، کچھ حضور کے دور میں جمع ہوا اس کی صورت اور تھی، سیدنا صدیق اکبر کے دور میں جو کام ہوا وہ صورت اور ہے، فاروق اعظم کے دور میں جو کام ہوا وہ صورت اور ہے، اور عثمان غنی کے دور میں جو کمپلیٹ ہوا، اس لیے ان کو جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کا میں خلاصہ ذکر کروں، اتنی پیاری بات آپ نے ارشاد فرمائی، آپ نے کہا یہ جو خلفاء ہیں نا سیدنا ابوبکر صدیق، فاروق اعظم اور عثمان غنی، فرمایا ان کی کریڈیبلٹی پہ کبھی بھی شک مت کرنا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا اگر تم ان کی کریڈیبلٹی پہ شک کرو گے تو اپنے دین پر شک کرو گے، رب کے قرآن پر شک کرو گے، کیونکہ آج جو ہمارے درمیان قرآن موجود ہے وہ کس پر تم نے اعتماد کر کے قبول کیا ہے؟ کہ جس کی آیت کو آیت کہتے ہو، جس کے ہر فرمان کو رب کا فرمان کہتے ہو، اور تم سمجھتے ہو جس کا حرف بھی قیامت تک ہلنے والا نہیں ہے، تو حضور کی زبان سے وہ سارے فرامین لے کر آج پورے کا پورا محفوظ دین انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون پر رب نے عمل کرنے کے لیے اپنے جن خلفاء چنے تو وہ کون ہیں؟ تو وہ کہا کہ وہ یہی حضرات ہیں۔ تو جب جس طرح قرآن کی کریڈیبلٹی باقی ہے اسی طرح ان کی بھی باقی ہے، اگر ان پر سوال اٹھاؤ گے تو پھر دین پر بھی سوال اٹھنا شروع ہو جائے گا۔ اور ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان حق کے ترجمان سے ان کے متعلق فرامین سن کر اور ان کی پوری زندگی دیکھنے کے بعد ان کے سامنے کوئی بھی ایسا شخص آتا نا جو تھوڑی سی کو منفی بات کرنے کی کوشش کرتا، منفی انداز دکھاتا، وہ بڑے زبردست انداز میں اس کو صاف بھی کیا کرتے تھے، اس کی تربیت بھی کرتے تھے۔ صحابی رسول ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جن کے متعلق حضور نے فرمایا تھا کہ یہ جو چادر اوڑے ہوئے شخص جا رہا ہے کہ وقت آئے گا یہ ظلم کے ساتھ شہید کیا جائے گا اور یہ حق پر ہوگا اور دوسرے ناحق ہوں گے۔ جب انہوں نے یہ بات سن لی تو اب دل میں ان کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کیسی ہے۔ ایک شخص ایک مرتبہ آیا اور اس نے کہا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اچھے اچھے اعمال مجھے بتائیں، جس طرح ہم بھی سلسلہ کر رہے ہیں۔ تو آگے صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر سے بھی پوچھا اچھے اچھے اعمال بتائیں، آپ نے بتانا شروع کر دیے۔ ایک شخص وہیں بیٹھا ہوا سن رہا تھا، آپ بتاتے جا رہے ہیں، اس کے چہرے کا رنگ بدل رہا ہے، تاثرات بدل رہے ہیں، آپ کو بھی اندازہ ہو رہا ہے اس کو مزہ نہیں آ رہا۔ تو جب ساری بات آپ نے مکمل کی تو آپ نے پوچھا کہ بھائی کیا پسند نہیں آئی بات؟ میں نے محسوس کیا تمہارے دل میں کچھ آ رہا ہے۔ اس نے کہا ہاں مجھے جو ہے نا وہ ذکر سن کر مزہ نہیں آیا معاذ اللہ۔ تو آپ نے جو وہاں پر جملہ ارشاد فرمایا اس کو اردو میں یوں تعبیر کروں کہ جا تو اپنے اسی غیظ و غضب میں جل جا، تیرے غیظ و غضب میں جلنے سے حضرت عثمان کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے والا، البتہ تو اس آگ میں جل کر تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک شخص آیا، آپ ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، وہ شخص حج کے لیے آیا مصر سے، اس نے حج کرنے کے بعد دیکھا ایک جگہ پر لوگ جمع ہیں، کہا کہ جی کون لوگ ہیں؟ کہا یہی کیا؟ کہا بڑا کون ہے؟ کہا یہ جو درمیان میں صاحب بیٹھے ہیں یہ ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ آیا اور آ کر کہنے لگا حضرت میرے 3 سوال ہیں آپ سے، اگر آپ جواب دے دیں۔ صحیح۔ تو آپ نے فرمایا کرو۔ اس نے کہا یہ بتائیں کہ جنگ احد کے موقع پر حضور نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر صحابہ کرام کو ٹھہرنے کا کہا تھا کیا وہاں پر عثمان غنی ٹھہر پائے تھے؟ اب یہ دیکھیں اس کے دل میں خاص بغض تھا ان کا، اور اس جگہ پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صرف 14 صحابہ کرام جنگ احد میں اس جگہ پر ٹھہر پائے تھے، باقی تقریباً اپنی اس جگہ سے ہٹ گئے تھے، لیکن اس نے نام صرف کن کا لیا؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خاص بیر تھا۔ آپ نے کہا ہاں ایسا ہوا تھا۔ اس نے کہا یہ بتائیں یہ جنگ بدر میں تھے؟ کہا نہیں تھے۔ کہا یہ بتائیں بیعت رضوان میں شامل تھے؟ وہاں موجود تھے اس وقت صحابہ میں 1400 صحابہ میں؟ کہا نہیں تھے۔ اب وہ بڑا خوش ہو کے جانے لگا نا مقصد میرا پورا ہو گیا، یعنی عبداللہ بن عمر جیسے صحابہ رسول مکے میں حج کرنے آیا ہوں، انہوں نے میری ساری باتوں کی تصدیق کر دی۔ جب وہ جانے لگا تو آپ نے بلایا، کہا ذرا ادھر آؤ بات سنو، تم نے جو باتیں کی ہیں وہ باتیں کرنے کی ہیں ہی نہیں،
وہ باتیں ہم کبھی نہیں کرتے، تم نے کرنے کی ضرورت کیسی کہ ذرا اس کے جوابات سنتے جاؤ۔ پہلی بات جو تم نے کہا کہ اپنی جگہ پر برقرار نہیں رہ سکے، یہ بات دوبارہ اپنی زبان پر کبھی بھی مت لانا، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے اس معاملے میں صحابہ کرام علیہم رضوان سے سب سے درگزر فرما دیا۔ جب اللہ نے معاف عطا فرما دیا تو آپ کون ہیں؟ مدنی چینل کے ناظرین یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا، جب خدا تبارک و تعالیٰ معاف کر دے، حضور نے کبھی وہ بات زندگی میں نہیں دہرائی، حضور ان سے ہمیشہ راضی رہے، صاحبزادیوں کی نکاح ہو رہے ہیں اور صحابہ عزت دے رہے ہیں، تو آج میں اور آپ کون ہیں؟ یو آر ناٹ اے جسٹس اینڈ یو آر ناٹ سپوز ٹو بی اے جسٹس، یہ ہمیشہ ذہن میں رکھنے والی بات ہے۔ نہ ہم جج ہیں، نہ ہم اس معاملے میں جج بن سکتے ہیں، تو جسٹیفیکیشن ہم کس سے مانگ رہے ہوتے ہیں؟ دوسری بات انہوں نے فرمایا کہ جنگ بدر کے میں اس لیے شامل نہیں تھے کہ حضور نے ہی ان سے ارشاد فرمایا تھا کہ رقیہ کی تیمارداری کرو، جو جنگ میں شامل ہونے والوں کو ثواب اور مرتبہ ملے گا عثمان وہ میں تم کو دلواؤں گا۔ اور تیسری بات جو فرمایا کہ بیعت رضوان میں نہیں تھے، کہا اللہ اکبر، کہا بیعت رضوان ہوئی کن کے لیے تھی؟ بیعت رضوان تو ہوئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تھی، اور صحابہ تو کہتے ہیں کہ ہم تو وہ خوش نصیب ہیں حضور کے ہاتھ پر بیعت کی، مگر واللہ ہم سے بیعت کرنے کے بعد جو حضور نے کہا نا کہ میرا یہ ہاتھ عثمان کا ہے، تو کہا کہ ہماری بیعت سے زیادہ وہ حضور کی یہ بیعت ہمیں پیاری تھی۔ اور جب اللہ نے اس بیعت کے بعد یہ فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، کہ حضور کہ محبوب جنہوں نے تم سے بیعت کی وہ در حقیقت تم سے نہیں کی، وہ خدا سے کی ہے، اور ید اللہ فوق ایدیہم، ان سب پر اللہ کا دست قدرت ہے۔ تو کہا کہ جو حضور کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے ہیں ان کو بھی خدا کے دست قدرت سے حصہ ملا، اور حضور نے جو اپنا ہاتھ عثمان کا ہاتھ فرمایا، کہا کہ جب ان پر ایسا ہاتھ اللہ کا ہے، دست قدرت ہے، تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خدا کا کیسا دست قدرت ہوگا۔ اور پھر جب یہ بیعت رضوان کی بات ہوئی تو اللہ کریم نے چند آیتوں کے بعد فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، یعنی اگر یہ بات کی جائے کہ جناب ہم تحقیق سے دیکھیں گے کہ جناب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کو کہا جائے اور کس کو نہیں کہا جائے، یہ کتنی عجیب و غریب بات ہے۔ جب رب کسی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دے تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ ہم سوچنے کی بھی جرت کر سکیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین، کہ بے شک تحقیق یہ رب کا فرمان ہے، اور رب کے فرمان کو تو قد کی بھی حاجت نہیں ہے، لیکن رب نے قد لگا کر فرمایا کہ یہ بات اتنی موقد ہے کہ میں رب بھی تاکید لگا کر کہہ رہا ہوں کہ اللہ ان مومنین سے راضی ہے۔ یہاں پر بھی مومن ہے، مسلم نہیں ہے، مومن ہے۔ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، اس خاص درخت کے نیچے جب محبوب جنہوں نے تم سے بیعت کی تھی اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص تھا، وہ بھی تھوڑے سے کچھ دل میں بات رکھتا تھا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، ایمان پر معاذ اللہ بات کرتا تھا۔ تو ایک مرتبہ آپ اس کے پاس گئے ذرا اس کو درست کرنے کے لیے، آپ نے کہا کہ تیری بیٹی کے لیے رشتہ لایا ہوں۔ اب وقت کے امام ہیں، ان کا طوطی بولتا تھا آیۃ من آیات اللہ ہے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جب آپ نے کہا کہ رشتہ لائے ہوں تیری بیٹی کے لیے، وہ خوش ہو گیا کہ یار اتنے بڑے شخص جس بندے کا رشتہ لائے ہیں تو یقیناً میرا گھر تو خوشیوں بھرا ہو جائے گا۔ تو کہا کہ جی کون ہے؟ کہا جی بڑے اوصاف کا مالک ہے، مگر ایک مسئلہ ہے، مسلمان نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو فوراً غصہ کرنے لگا حضرت آپ کیسا رشتہ لے کے آئے کہ کون سی خوبی رہ جائے جب اسلام موجود نہ ہو؟ تو آپ نے وہاں پر ارشاد فرمایا تو یہی تو سوچنا کہ تو جن کے متعلق یہ شک میں مبتلا ہے کہ ایمان یا اسلام تھا کہ نہیں تھا، حضور نے دو بیٹیاں عطا فرمائیں۔ اسی طرح ایک مرتبہ خلیفہ متوکل باللہ، وہ ایک مرتبہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے اسی قسم کی کوئی بات کی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ ایسی باتیں ہو گئیں کہ مسلمانوں کا جو دل ہے ان میں وہ بات آتی ہے اور انہوں نے وہ باتیں نہیں کرنی چاہیے تھیں۔ کہا اچھا، کہا کہ جی کیا بات ہے، ایک بات ذرا بتائیں ان کی۔ کہا یہ بات ہے کہ جی دیکھیں جب حضور ممبر پر خطبہ دیتے تھے تو جس سیڑھی پر جس درجے پر حضور تشریف فرما ہوتے تھے، جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو ایک سیڑھی نیچے آ گئے، اور جب فاروق اعظم خلیفہ بنے تو ایک سیڑھی اور نیچے آ گئے، لیکن جب عثمان غنی خلیفہ بنے تو اس درجے پر جا کر بیٹھ گئے جہاں پہ حضور بیٹھا کرتے تھے۔ تو کہا یہ تو ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو دربار میں ایک عالم تھے، انہوں نے بڑی پیاری بات کہی، یہ نہیں جسے کہتے ہیں نا کہ جیسا منہ ویسی، تو آپ نے ویسی بات وہاں پر کیا، آپ نے فرمایا دیکھو اگر وہ یہ نہ کرتے نا اور ہر خلیفہ نیچے سے نیچے درجے پر جاتا چلا جاتا تو آج آپ جس نمبر کے خلیفہ بن رہے ہیں نا آ کے امت میں، آپ شاید کنویں سے خطبہ دے رہے ہوتے اور ہم اوپر بیٹھ کے آپ کی باتیں سن رہے ہوتے۔ اور وہاں پر ہمارے علماء نے اس کے تحت بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ وہاں پر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور والے درجے پر بیٹھنے کا مقصد کیا تھا؟ اگر وہ عمر فاروق والی سیڑھی پر بیٹھتے تو لوگ یہ سمجھتے کہ یہ شاید خود کو عمر سمجھتے ہیں، اگر وہ ابو بکر والی سیڑھی پر سمجھتے تو لوگ یہ سمجھتے کہ شاید خود کو ابو بکر سمجھتے ہیں، مگر حضور کی سیڑھی پر بیٹھ کر لوگوں کو یہ بتا دیا کہ لوگوں میں حضور جیسا تو ہو ہی نہیں سکتا، تو لہذا جب میں یہاں پر بیٹھا ہوں تو غلام ہی کی حیثیت سے بیٹھا۔ اس کا مطلب کیا
पूरी उम्मत की 1400 साल मुत्तफिक अकीदा यह है कि हुजूर जैसा कोई हो ही नहीं सकता। और यहाँ पर ये इनका बैठना इतनी वाज़ेह बात थी कि जिसकी वजाहत करने की भी जरूरत नहीं थी, और सहाबा को पता था कि यहाँ पर इनका बैठना सिर्फ इसलिए है कि यहाँ पर अगर मैं नीचे चला जाऊं तो ये बहुत आजमाइश वाली सूरत बन जाएगी। तो आपने उम्मत के लिए वहाँ पर आसानी पैदा करने की कोशिशें शुरू की। तो ये हमें जहन में बात रखनी होगी। बात यहाँ पर ख़त्म करूँगा कि तिरमिज़ी शरीफ के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक मौजूद है कि एक जनाजा आपकी खिदमत में लाया गया और कहा गया कि या रसूलल्लाह जनाजा हाजिर है, आप तशरीफ़ लाएं और आकर दुआ फरमाए, जनाजा पढ़ें। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजा पढ़ने से इनकार कर दिया। साहब ने कहा या रसूलल्लाह आप रहमतुल्लिल आलमीन और जनाजा पढ़ने से इनकार फरमा रहे हैं। आपने कहा बात यह है कि ये जो शख्स था ये उस्मान से नफरत रखने वाला था, उस्मान से बुग़्ज़ रखने वाला था। जब ये उस्मान से नफरत करने वाला था, अब अल्लाह भी इससे नफरत करता है। तो ये हमें जहन में रखने की बात है। वो जुमला हमेशा याद रखने का है कि आज के बाद उस्मान कुछ भी कर ले, अल्लाह तबारक व तआला उससे मुआखज़ा नहीं फरमाएगा। हुजूर से पूछा गया कि या रसूलल्लाह जन्नत में बिजली की चमक है, जन्नत में बिजली की चमक? तो मेरे आका ने फरमाया बिल्कुल है, और वल्लदी नफ्सी बियदिही, उस खुदा की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, जब उस्मान जन्नत में, यानी जब उस्मान जन्नत में, ये उस्मान गनी के जन्नत में होने का वाक़या बयान हो रहा है। मतलब क्या? उस्मान फिल जन्ना, उस्मान गनी जन्नती जन्नती। कहा कि जब उस्मान जन्नत में होंगे और एक जगह से दूसरी जगह जाते होंगे तो इनके कदम जब जन्नत में मुख्तलिफ जगहों पर लगते होंगे, जन्नत इनके लिए चमकती चली जाती है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। बड़ी वजाहत के साथ हमारे बिलाल भाई ने माशाअल्लाह हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अज़मत और शान का इजहार